بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. پڑوسیوں کے حقوق سے متعلق کل بھی حدیث پڑھی تھی اور اس سے متعلق چند گزارشات عرض کی تھی. آج جو روایت پڑھی ہے اس روایت کا تعلق بھی اسی مضمون کے ساتھ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ خدا کی قسم وہ آدمی مومن نہیں، خدا کی قسم وہ آدمی مومن نہیں، خدا کی قسم وہ آدمی مومن نہیں. صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کون آدمی ہے ایسا کہ جس کے بارے میں 3 مرتبہ آپ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ آدمی کہ جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ رہیں، جس کے شر سے، برائی سے، اس کی نازیبا اذیت رسانیوں سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ رہیں، وہ مومن نہیں. پڑوسی کے شریعت نے جو حقوق رکھے ہیں، کل بھی حدیث گزری تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مسلسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی تاکید کرتے رہے. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو بھی وارث بنا کر چھوڑیں. کل یہ روایت گزری تھی. پڑوسی کا معاملہ تو بہت بات کا ہے. قرآن کریم نے 3 قسمیں بیان کی ہیں: والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. ایک تو پڑوسی رشتہ دار، والجار الجنب جو پہلو میں جو پڑوسی جس کی دیوار آپ کی دیوار کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اس کے بھی حق ہیں، اس کو بھی آپ چھوڑیں. والصاحب بالجنب، اور والصاحب بالجنب کا ترجمہ حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے آسان ترجمہ قرآن میں والصاحب بالجنب کا ترجمہ کیا ہے تھوڑی دیر کا ساتھی. اس کے بھی شریعت نے حقوق متعین فرمائے ہیں. تھوڑی دیر کا ساتھی، مثال کے طور پر آپ کہیں سفر پر جا رہے ہیں، آدھا گھنٹے 1 گھنٹے کی مسافت پر، یا 5 گھنٹے کے لیے، یہ 10-12 گھنٹے کا سفر ہے، یہ 1 دن کا سفر ہے، 24 گھنٹے کا سفر ہے، تو وہ جو تھوڑی دیر کا جو ساتھی آپ کے دائیں اور بائیں سیٹ کے برابر میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا بھی حق ہے. یہ ہے صاحب بالجنب، تھوڑی دیر کا ساتھی. اسی طریقے سے مسجد میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے دائیں طرف بھی کوئی دوسرا آدمی ہے اور بائیں طرف بھی کوئی دوسرا آدمی ہے، اس کا بھی حق ہے. اور آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو تھوڑی دیر کے ساتھی ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ کی رفاقت نہیں ہوتی ان کی تھوڑی دیر کے یہ ساتھی ہوتے ہیں. خاص طور پر بسوں میں، ٹرین میں، جہاز میں آدمی اگر سفر کر رہا ہے تو دائیں اور بائیں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پھر پتہ نہیں زندگی میں کبھی اس آدمی سے ٹکراؤ ہو یا نہ ہو، اس آدمی سے ملاقات ہو یا نہ ہو، تو شریعت ایسے آدمی کے بھی حقوق ذکر کر رہی ہے. تو پھر وہ پڑوسی کے جو اکثر و بیشتر زیادہ وقت آپ کے گھر کے ساتھ رہ رہا ہے، آپ کے پڑوس میں رہ رہا ہے، اس کا حق کتنا زیادہ ہوگا؟ جب تھوڑی دیر کے پڑوسی کا حق ہے تو مستقل رہنے والے کا حق کتنا ہوگا؟
تو یہ حدیث جو ہے وہ ہم سب کے لیے ہے کہ 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے کہ وہ آدمی خدا کی قسم مومن نہیں کہ جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ رہ سکے۔ ہم میں سے ہر آدمی کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، کیا ہمارا پڑوسی ہم سے امن میں ہے، یا اللہ نہ کرے ہماری اظہار رسانیوں سے بیچارہ تکلیف میں مبتلا ہے؟ تو پھر اپنا جائزہ لے کر کسی نتیجے پر پہنچنا چاہیے کہ میں کتنا پکا، سچا، مخلص مومن ہوں اور اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ عجیب و غریب ہمارے بڑوں نے اور ہمارے بزرگوں نے تو ایسی باتیں اور ایسے کام وہ کر گئے ہیں کہ سچ بات یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام کے دور کی یاد تازہ ہو جائے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی اعظم پاکستان تھے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے والد ماجد، جن کی مشہور کتاب معرف القرآن ہے، اور بھی سینکڑوں کتابوں کے مصنف ہیں۔ دارالعلوم دیوبند میں حضرت کے ایک استاد تھے، ان کا نام تھا حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو میاں جی کے نام سے مشہور تھے پورے دیوبند میں، میاں جی کے نام سے مشہور تھے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے بڑی محبت کرتے تھے اور وہ بھی حضرت سے بہت محبت کرتے تھے، ان کے استاد تھے، آپس میں بڑی بے تکلفی بھی تھی۔ تو ایک مرتبہ حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو گھر تھا وہ مٹی سے بنا ہوا تھا، کچا گھر تھا، اور اس کی جو چھت تھی وہ کھپریل کی بنی ہوئی تھی۔ ہر سال جب بارش آتی تو اچھا خاصا مکان کا نقصان ہوتا، اور پھر بارش کے بعد دوبارہ وہ اس مکان کی اثر نو تعمیر کرتے، اس پر اچھی خاصی کثیر رقم لگاتے۔ ہر سال کا یہ تماشا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنے استاد میاں جی سے کہا کہ حضرت آپ ہر سال اپنے گھر کی تعمیر اور مرمت کرتے ہیں، اس کی مینٹیننس کرتے ہیں، بابر اس کی لپائی کرتے ہیں، تو اگر 10-15 سال کا اگر یہ تخمینہ لگایا جائے تو اتنی رقم میں تقریباً مکان پکا بن جائے۔ تو حضرت بڑے ظریف المزاج تھے، ظریف الطبع تھے، تو ان کے استاد حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے کہ واہ بھائی واہ مفتی جی، تم نے تو ایسی بات آج بتائی کہ ہم تو بوڑھے ہو گئے، ہمارے اندر عقل ہی نہیں آئی۔ ظرافت کے طور پر یہ بات فرمائی کہ تم نے تو ایسی عجیب بات بتائی کہ آج تک ہمارا ذہن تو اس طرف گئے ہی نہیں۔ تو حضرت کچھ شرمندہ ہو گئے۔ پھر میاں جی نے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ ہاں بھائی مفتی صاحب آؤ ذرا سا میرے ساتھ چلو۔ بڑے کس دنیا کے اور کس مٹی کے یہ لوگ تھے، کہا کہ آؤ ذرا ہمارے ساتھ چلو۔ حضرت جو ہے وہ گلی کے کونے پر لے جا کر کھڑے ہو گئے اور مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ دیکھو بھائی، یہاں سے لے کر وہ آخر تک جتنے مکانات نظر آ رہے ہیں دائیں اور بائیں، مجھے یہ بتاؤ کہ ان مکانات میں سے کوئی مکان پکا ہے؟ کیا اچھا لگے گا کہ سارے مکان جو ہے وہ کچے ہیں اور میرا مکان جو ہے وہ پکا بنا ہوا ہو؟ اچھا میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں ساری گلی کے لوگوں کے مکان پکے بنا دوں، ہاں اپنا تو میں بنا سکتا ہوں۔ تو ان لوگوں کے دلوں میں کیا ارمان اٹھ رہا ہوگا، کیا حسرت ہو رہی ہوگی، ان کا دل نہیں چاہتا ہوگا کہ ہم اپنا مکان پکا بنا لیں۔ تو پھر کہنے لگے کہ بھائی جب یہاں سے لے کر وہ کونے تک کے سارے مکان کچے ہیں، پھر ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ہم اپنا مکان پکا بنائیں، ہم بھی انہی کے ساتھ رہیں گے، ایسی کچا ہی رہنے دو۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ آخری وقتوں میں پھر جب لوگوں نے پکا بنانا شروع کیا تو پھر حضرت نے اس وقت اپنا مکان پکا بنایا، ورنہ پوری زندگی جو ہے وہ اسی کچے مکان میں گزار دی۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا پکا مکان بنانا گناہ تھا، ناجائز تھا، حرام تھا، خلاف تقوی تھا، خلاف توکل تھا، دنیا داری تھی؟
کچھ نہیں، لیکن صرف اس غرض سے کہ پڑوسیوں کے دل میں کیا آئے گا، وہ بیچارے جب نہیں بنا سکیں گے تو کیسے ٹیسے اٹھیں گی ان کے، کیا ان کی فیلنگ ہوگی، کیا احساسات، کیا ان کے جذبات ہوں گے۔ اس لیے بھائی جب بہتر یہی ہے کہ پڑوسی کو، حالانکہ یہ کوئی تکلیف دینے والی بات نہیں ہے، لیکن اتنا اہتمام اور اتنا خیال کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے اور آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ اور اس سے بھی میں آپ کو ایک اور عجیب بات بتاؤں، حضرت نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، فرمایا کہ 1963 میں، یہ بڑی عجیب بات ہے، آپ میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ دکان والے بھی ہوں گے، صرف پڑوسی جو ہے وہ گھر کا پڑوسی نہیں ہوتا۔ میں نے عرض کی کہ مسجد میں ہم جو بیٹھے ہیں، ہمارے دائیں بائیں یہ بھی ہمارا تھوڑی دیر کا ساتھی ہے، اس کا بھی حق ہے۔ میری دکان کے برابر میں دائیں اور بائیں جو دکان ہے اس کا بھی حق ہے میرے اوپر، اس کا بھی میرے اوپر حق ہے، حالانکہ وہ اپنا کاروبار کر رہا ہے، میں اپنا کاروبار کر رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، بڑی عجیب بات ہے، کہ 1963 میں گیا سعودیہ۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے وہاں کے سعودیہ میں جاننے والے تھے، انہوں نے بڑا ایک عجیب و غریب واقعہ سنایا۔ ان صاحب نے واقعہ یہ سنایا کہ جی یہ 1963 کی بات ہے اور یہ چل رہا ہے 2022 چل رہا ہے۔ ظاہر ہے زمانہ گزرنے کے ساتھ سوچ بدل گئی، اقدار بدل گئے، حالات بدل گئے، مزاج بدل گئی، ثقافت بدل گئی، ذہنیت تبدیل ہو گئی، بڑی تبدیلی آ گئی۔ کہتے ہیں کہ ایک صاحب نے واقعہ سنایا، کہنے لگے کہ جی بڑا عجیب و غریب میرے ساتھ واقعہ پیش آیا، حضرت کو خود سنایا۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ میں گیا ایک مارکیٹ میں کپڑا خریدنے کے لیے، کپڑا دیکھنے کے لیے، مجھے کپڑا پسند آ گیا، مول بھاؤ کیا، ریٹ طے کر دیا، تو میں نے اس دکاندار سے کہا کہ بھئی اتنے گز کاٹ دو۔ اس نے کہا کہ جی کپڑا آپ کو پسند آ گیا؟ میں نے کہا کہ جی ہاں۔ اب ریٹ پر آپ کو کوئی بات کرنی ہے؟ کہا کہ نہیں۔ ریٹ مناسب ہے؟ جی مناسب ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، معاملہ آپ کا ہو گیا، یہ میرے برابر والی جو دکان ہے یہاں سے یہ کپڑا آپ لے لیں، یہ کپڑا آپ یہاں سے لے لیں۔ ان صاحب نے کہا کہ بھئی میرا معاملہ آپ کے ساتھ چل رہا ہے، میں نے سودا آپ کے ساتھ کیا ہے، معاملہ آپ کے ساتھ دے کے وہاں سے کیوں لے لوں؟ کہا کہ آپ اس بحث میں نہ پڑے، یہی کپڑا اسی نام کا، اسی برانڈ کا اور اسی دام میں، اسی قیمت میں آپ کو یہ برابر والے سے مل جائے گا۔ کہا کہ نہیں، مجھے آپ سے لینا ہے، میری بات آپ سے ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا بھائی اصرار مت کریں، آپ کا جو کام ہے وہ آپ کا کام ہو گیا۔ تو کہنے لگے کہ ٹھیک ہے میں وہاں سے لے لوں گا، کیا یہ بھی آپ کی دکان ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ میری دکان نہیں، یہ کسی اور کی دکان ہے۔ اب ان صاحب نے کہا کہ جب تک کہ آپ مجھے وجہ نہیں بتائیں گے میں نہیں ٹلوں گا، پہلے وجہ بتائیں۔ وہ وجہ دل پر ہاتھ رکھ کر ہم سب کو سوچنی چاہیے، اور خاص طور پر جو دکاندار ہے، کیا کبھی ہم نے ایسا کیا؟ کبھی زندگی میں ایک مرتبہ ایسا کیا؟ ان صاحب نے کہا کہ جی دیکھو جی بات یہ ہے کہ میں صبح سے اب تک بیٹھا ہوں، جن کے ساتھ یہ معاملات چل رہے ہیں، صبح سے میں اب تک بیٹھا ہوں تو الحمدللہ شام تک اللہ تعالیٰ نے مجھے آج کی روزی دے دی ہے، اور میرا آج کا گزارا الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے۔ اب کل جب آئے گی تو اللہ تعالیٰ کل کا بھی انتظام کریں گے۔ لیکن یہ جو میرا برابر میں دکان والا، جو میرا پڑوسی ہے بیچارہ، صبح سے لے کر شام تک کہ ابھی تک اس کے پاس کوئی ایک گاہک نہیں آیا، اس کے پاس ایک گاہک نہیں آیا، تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ کچھ اس کا بھی کام بن جائے، اس لیے میری دکان کے بجائے آپ اس دکان سے خرید لیں۔ آپ مجھے بتائیں کیا ہم اس کی کوئی عملی تصویر پیش کر سکتے ہیں؟ کیا اتنا ظرف ہے ہمارا، اتنے دل میں گنجائش ہے ہماری کہ میں کہہ دوں کہ نہیں جی آج میرا کام پورا ہو چکا ہے، میرے جو پڑوس میں جو میرا دکان والا ہے یہ بیچارہ بیٹھا ہوا ہے، مہربانی کر کر آپ ان سے لے لیں تاکہ یہ بھی شام کو جائے تو کچھ دو چار شریعت نے تو بڑے حقوق رکھیں، اتنے حقوق رکھیں، اتنے حقوق رکھیں۔ لیکن آج معاملہ اصل میں یہ ہے کہ بہت معذرت کے ساتھ ہم نے دین کو چند چیزوں کے اندر محدود کر رکھا ہے،
بس ہماری نظر میں وہ ہے دین، نماز، روزہ، قرآن کی تلاوت، ذکر، اذکار، تسبیح، کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ یہ بھی دین کی ساری باتیں، دین کی ساری چیزیں ہیں، لیکن معاشرت بھی تو دین کا ایک حصہ ہے۔ کس طرح رہنا ہے، کس کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرنا ہے، کس طرح کے معاملات کرنے ہیں، شریعت نے میرے ذمہ کن لوگوں کے کون کون سے حقوق عائد کیے ہیں، اس کی ادائیگی میں اب تک کیا مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے، آئندہ مجھے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، یہ بھی دین ہمیں سکھاتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، بس میں آخری بات کر بات ختم کر رہا ہوں، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شرح آفاق کتاب احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، ان کے گھر میں چوہے بہت ہو گئے، چوہے، تو انہوں نے اپنے مریدین سے کہا کہ بھائی ان چوہوں نے تو بڑا پریشان کر رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت بہت آسان سا مسئلہ، بہت آسان معاملہ ہے، ایک بلی پال لیں، ایک بلی پال لیں، چوہے خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ چند دن گزرے، پھر یہ جو بزرگ تھے انہوں نے پھر اپنے مریدین اور محبین اور متعلقین کے سامنے یہ مسئلہ ذکر کیا کہ بھائی گھر میں چوہے بہت ہو گئے، بڑی پریشانی ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت بتا تو دیا تھا آپ کو بتا تو دیا تھا کہ بلی پال لیں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کہا کہ بھائی یہ تجویز تو سامنے آئی تھی، لیکن مسئلہ یہ ہے، اب ذرا دیکھیے سوچ، مسئلہ یہ ہے کہ جب میں بلی رکھوں گا تو چوہے میرے کہیں دائیں بائیں پڑوسیوں کے گھر میں نہ چلے جائیں، اور جس چیز کو میں اپنے لیے باعث اذیت اور تکلیف سمجھ رہا ہوں، میں دوسروں کے گھر میں وہ چوہے جا کر پریشان کریں گے تو اس سے بھی مجھے تکلیف ہوگی۔ جو چیز میں اپنے لیے پسند نہیں کر رہا وہ میں اپنے پڑوس کے لیے میں کیسے پسند کروں؟ کیا یہ معیار، یہ پیمانہ، یہ سوچ کیا میری ہے، آپ کی ہے؟ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیں، اس کا احساس کریں، اس کی فکر کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی مثبت سوچ کا اللہ تعالیٰ ہمیں حامل بنا دے، اور کہ ہم جو چیز اپنے لیے باعث اذیت سمجھ رہے ہیں اور باعث تکلیف سمجھ رہے ہیں، وہ چیز میں اپنے پڑوسی کے لیے بھی باعث تکلیف سمجھوں۔ یہ نہیں کہ جی وہ پانی نکلنے کا راستہ نہیں ہے تو چلو جی پڑوس کے اس پر چھوڑ دو، کچرا اٹھا کر برابر میں کسی کے گھر پر تھیلی جاتے جاتے پھینک دی، کیا یہی ہے پڑوس کا حق؟ ہمیں بہت سنجیدگی کے ساتھ ان معاملات کو سوچنا چاہیے۔ اور بس آخری بات جو کل بھی میں نے عرض کی تھی کہ اگر کوئی آدمی اپنے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہے کہ میں کیسا دیندار ہوں اور میں کس نہج تک پہنچا ہوا ہوں، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی سے اپنے بارے میں معلوم کر لے۔ اگر اس کے پڑوسی گواہی دے دیں کہ بھائی آپ کی تو کیا ہی بات ہے، آپ جیسا آدمی ہمیں پھر نہیں ملے گا، تو پھر سمجھ لیں کہ واقعی آپ بہترین آدمی ہیں، یہ شہادت اور گواہی ہے آپ کے لیے۔ اور اگر وہ کہہ دے کہ نہیں میاں، بس پھر یہ لمحہ سوچنے کا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے اعمال اور اخلاق کی اصلاح فرمائیں، اور ہمیں اپنے اعمال، اخلاق، معاشرت کو اللہ تعالی ہمیں درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس معاشرت کو بھی دین کا ایک اہم لازمی حصہ سمجھنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔